شروع میں آپ کو کوئی 1400 سال پہلے لے جانا چاہوں گا، جو ارلیسٹ ہسٹریز ہیں اس پہ بیسڈ. بہت مشہور لکھنؤ کے عالم گزرے، نکن صاحب کے نام سے مشہور تھے، کراچی بھی آیا کرتے تھے 80s میں. علامہ سید علی نقی نقوی، تو بہت بڑا نام ہے تشیع میں. شہید انسانیت، اس میں سے 10واں باب میں نے چنا ہے. یہ کربلا سے کوئی سمجھیے 11-12 سال پہلے کی بات ہے، اور ویسے تو اس کی جو شروعات ہیں وہ شاید بہت ہی پیچھے جاتی ہیں. ہاشم اور شمس 2 بھائی تھے، ان کی تکرار سے شروع ہوتا ہے، جو حضور پاک کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، ایسے کچھ. تو وہ ایک عجیب ہی ایک طرح کا ڈرامہ ہے، جو خیر جو اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہے تو کافی حیران کن ہے. مگر جو امیڈیٹ کازز ہیں وہ ہمیں لگا کہ یہ ایک طرح کا بڑا ڈرامائی بھی ہے، اور ایک اس میں اس وقت میں جا کے تو اس سے میں اقتباسات پڑھوں گا، 15 سے 20 منٹ لگیں گے. یزید کی ولی عہدی. معاویہ کے لیے ان کی زندگی کا طویل دور کم نہ تھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کی قسمت کے مالک بن کر اپنے حوصلے نکال لیے تھے، اور دنیا کی جاہ اور حشمت اور مال و دولت کے خوب مزے اٹھا چکے تھے، جس کا اعتراف انہوں نے ایک خاص انداز میں خود بھی کیا اور کہا کہ ہم تو دنیا میں غلطاں ہو گئے اور لوٹ کر اس میں رہے. طبری. یہ تمام عموماً انہوں نے جو سورسز لیے ہیں وہ بڑی مستند، طبری اور ابن اسیر، ایسے بڑی ہسٹریز ہیں جو عموماً سنی اسکالرس کی لکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ حدیث کے بھی وہ ہیں ماسٹرز. مگر انہوں نے اس پر اکتفا نہ کی اور یہ چاہا کہ ان کی اولاد بھی اس طرح بہرہ اندوز ہو، حالانکہ وہ معاہدے میں، یعنی کہ حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا، یہ شرط کر چکے تھے کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کروں گا. پھر بھی انہیں فکر ہوئی کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیں، مگر وہ یزید کے افعال اور عادات کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اس پر تیار کرنا بڑا دشوار ہوگا، بڑا دشوار مرحلہ ہے، اس لیے وہ اس کو زبان پر نہیں لاتے تھے. تاہم وہ رفتہ رفتہ اس کے انتظامات مکمل کر رہے تھے. ان میں سے ایک ایسے با اثر افراد کا جو مدعی خلافت بن سکیں ختم کرنا تھا. چنانچہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ان کا انہوں نے زہر دے کے قتل کروایا، کیونکہ وہ شام میں بہت مقبول ہو گئے تھے اپنے والد کی مشہوری کی وجہ سے. فورٹی 46 ہجری کا واقعہ ہے. یہ ان کے مقربین اور گرد و پیش کے رہنے والے اس کا اندازہ رکھتے تھے، یعنی کہ وہ جو خالد بن ولید کے بیٹے کو مروایا وہ 46 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اب یہ پہلی دفعہ یزید کا نام آئے گا کہ اس کو. تو ان کے مقربین اور گرد و پیش کے رہنے والے اس کا اندازہ رکھتے تھے کہ معاویہ کی یہ دلی خواہش ہے کہ وہ یزید کو اپنا ولی عہد بنائیں، مگر انہیں بھی اس کے بروئے کار آنے کی صورت نظر نہ آتی تھی. سب سے پہلے جس نے اس تعطل اور جمود کو حرکت اور عمل میں تبدیل کیا وہ مغیرہ بن شعبہ والی کوفہ تھا. یہ بہت تیز ترار شخص تھا. اس نے کسی وجہ سے کوفہ کی جو گورنرشپ تھی اس سے استعفیٰ دے دیا، مگر پھر اس کا خیال تھا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کچھ چالیں کر رہا تھا، تو وہ قبول کر لیا معاویہ نے. تو پھر اس کو ہوا کہ میں دوبارہ کیسے بنوں، تو اس نے یہ راستہ نکالا کہ
جب یہ صورت پیش آئی تو مغیرہ نے حکومت کوفہ پر برقرار رہنے کے لیے تدبیر کی کہ وہ یزید کے پاس گیا اور اسے یہ پٹی پڑھائی کہ تم اپنے باپ سے ولی عہدی کا اعلان کیوں نہیں کراتے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یزید خود ہی اس کے واسطے دل میں بے چین نہ ہوگا، اور اگر اسے شراب اور کباب کے مشغلوں میں اب تک اس پر غور کرنے کا موقع نہ بھی ملا ہو، تب بھی مغیرہ کا یہ کہنا اس کی دیوانہ طبیعت کے لیے ہوئے بس است سے کم نہ تھا۔ وہ معاویہ کے پاس گیا اور ایک لاڈ پیار سے پلے ہوئے بے باک بیٹے کی طرح اپنے باپ سے بضد ہو کر اپنی ولی عہدے کے لیے خواہش کی، اور مغیرہ بن شعبہ کے خیالات کو جو اس بارے میں تھے بیان کیا۔ معاویہ کو تو کبھی اس کی توقع ہوئی ہی نہ تھی کہ کوئی سنجیدہ انسان اس منصب کے لیے یزید کا نام پیش کرے گا۔ انہوں نے جو مغیرہ کی گفتگو سنی تو سمجھے کہ سوکھے دھانوں پانی پڑا۔ انہوں نے مغیرہ کو بلوایا اور اس سے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ مغیرہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ بتلایا کہ اس مہم کا پورا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوفہ میں یزید کی موافقت پر لوگوں کو ہموار کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ بصرہ میں زیاد اس کام کو انجام دے گا۔ ان دو مقامات کے بعد پھر تیسری جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جو یزید کی مخالفت کی جرت کر سکے۔ معاویہ نے مغیرہ کی ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا اور اس کو کوفہ کی گورنری پر بحال کر دیا جو وہ چاہتا تھا۔ بس پھر مغیرہ فوراً پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا، لوگوں کو پیسے ویسے کھلا بہت خرچہ کیا کہ بھئی تم اس کی وہ کر لو یا اس کی طرف آ جاؤ۔ معاویہ کو اس معاملے میں مسلمانوں کی رائے عامہ کے متعلق اب بھی اطمینان نہ تھا۔ انہیں جمہور کی نفرت اور بیزاری کا خوف دامنگیر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مغیرہ کے اس وفد کو رائے عامہ کا ترجمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب انہوں نے زیاد بن ابی کو، جسے وہ سیاسی طور پر اپنا بھائی بنا چکے تھے، ان معاملات میں مشورے کے طور پر خط لکھا۔ تو انہوں نے اپنے قریبی بندے کو بلایا اور کہا کہ مجھے خط آیا، خلیفۃ المسلمین نے مجھے خط لکھا ہے کہ انہوں نے یزید سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے، مگر انہیں لوگوں کی نفرت اور بیزاری کا خوف ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح جمہور مسلمین متفق کیے جا سکے، اور اس بارے میں مجھ سے مشورہ کیا ہے۔ اسلامی ذمہ داری کا احساس بہت اہم ہے، اور یزید ایک آوارہ اور مطلق العنان شخص ہے اور شکار کا بڑا دل دادا ہے۔ تم میری طرف سے سرکار کے پاس جا کر یزید کے افعال و حالات کا تذکرہ کرو اور کہو کہ ذرا سوچ سمجھ کر اس کام کو کریں۔ تھوڑے دن کی تاخیر کر لینا اس سے بہتر ہے کہ جلد بازی سے کام لیا جائے جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ظاہر ہو۔ عبید نے اس میں اتنی ترمیم کی کہ معاویہ کو اس طرح دو ٹوک جواب نہ دیا جائے، بلکہ یزید سے مل کر اس سے کہا جائے کہ اگر آپ کو رائے عامہ اپنے موافق بنانا ہے تو ان افعال کو ترک کیجئے جنہیں مسلمان عموماً ناپسند کرتے ہیں۔ زیاد نے معاویہ کو صرف اتنا لکھا کہ اس بارے میں ذرا تاخیر سے کام لیجئے، تعجیل مناسب نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنی بہت سی بدعمالیوں کو ترک کر دیا۔ اب ہم آگے آتے ہیں 49 ہجری یا 50 ہجری، یعنی کہ 11-12 سال کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں۔ وہ 61 میں ہوا، تو یہ 49 یا 50 ہجری میں 70 برس کی عمر میں مغیرہ کا انتقال ہو گیا، وہ کوفہ کا گورنر۔ اب کوفہ میں زیاد کی حکومت ہو گئی، جو پہلے بصرہ کے تھے ان کو اور جگہ اس کا بھی گورنر بنا دیا۔ تین یا 4 سال کی مدت
گزرنے پر 5 ماہ رمضان 53 یعنی کہ 53 ہجری کو زیاد کی بھی وفات ہو گئی۔ اب شاید اس اندیشے میں کہ رہے سہے خاص خیر خواہ بھی کہیں راہی ملک عدم نہ ہو جائیں، معاویہ نے ایک تحریر فرمان یزید کی ولی عہدی کا لکھ کر مجمع عام میں اس کا اعلان کر دیا اور رعایا سے اس کا اقرار لیا گیا۔ ہاں تو 53 ہجری میں یہ ہوا، یعنی 7 years before کربلا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ مغیرہ، پتہ کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ تو سیٹ ہو گیا، میں ایک آدھ اب اور سنپٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا کیسے کیسے لوگوں نے ریاکٹ کیا۔ اگر آپ کو لگے کہ طوالت ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ سٹوری اینڈ پھر مکہ میں مدینہ میں ہوگی، یہ باقی جگہوں کو تو وہ منا لیتا ہے، پھر وہ ایونچولی مکہ جاتا ہے امام حسین اور 4-5 اور لوگوں سے بات کرنے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ بڑی حد تک کوفہ کی زمین کو ہموار بنانے کا کام کر چکا تھا اور کم از کم ہوا خان بنی امیہ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ بصرہ میں بہرحال عبید اللہ بن زیاد کو اس اسکیم کی تکمیل کرنا لازم تھی، چاہے اس کی ذاتی رائے اس بارے میں کچھ بھی ہوتی، اور وہاں کی خلقت اس کے باپ اور خود اس سے اس درجہ مروب اور خائف تھی کہ وہاں کسی مخالفت کا امکان نہ تھا، اور شام تو اپنا ہی ملک تھا، تو کوفہ بصرہ شام تقریباً کنٹرول میں تھے۔ لے دے کر وہاں ایک عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے جن سے اندیشہ ہوتا شام میں، انہیں پہلے ہی ختم کیا جا چکا تھا، اب آخری شخص رہ گئے۔ دوسرے مقتول خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعید تھے، انہوں نے ذرا خلافت یزید پر اظہار ناراضگی کیا اور خود معاویہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ نے یزید کو مجھ پر مقدم کیا اور اس کے لیے بیعت لی، حالانکہ باخدا آپ جانتے ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ اس کے باپ سے بہتر اور میری ماں اس کی ماں سے اچھی اور میں خود اس سے بہتر ہوں، اور آپ کو جو کچھ ملا ہے یہ میرے باپ کا صدقہ ہے۔ حضرت عثمان نے ان کو دوڑنے لگایا تھا۔ یہ سن کر معاویہ نے کہا کہ تم نے جو اپنے باپ کے احسان کا مجھ پر ذکر کیا تو مجھے اس کا انکار نہیں، مگر میں نے اس کا عوض یہ کر دیا کہ ان کے خون کا مطالبہ کیا اور قاتلوں سے ان کا بدلہ لیا، اور تمہارے باپ کی فضیلت اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مجھ سے بہتر تھے، اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت یعنی رشتہ داری میں مجھ سے زیادہ حاصل تھی، رسول اللہ سے قرابت مجھ سے زیادہ حاصل تھی۔ اسی طرح تمہاری ماں کی فضیلت اس میں بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ قرشیہ کی بزرگی کلبیہ پر ظاہر ہے، یزید کی ماں قبیلہ کلبیہ سے تھی، لیکن یہ بات کہ تم یزید سے بہتر ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک اگر تم ایسوں سے میرا گھر بھرا ہوا ہو وہ سب مل کر بھی یزید کے برابر نہ ہوں گے۔ اب طاقت کا نشہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ وہ تو یہ جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے ہوں گے، مگر پھر کہا جاتا ہے کہ یزید نے اپنے باپ سے سفارش کی کہ سعید میری وجہ سے کبیدہ خاطر ہو گئے ہیں، تو آپ انہیں کسی صورت سے خوش کر دیجئے۔ اس پر معاویہ نے انہیں خراساں کا حاکم بنا دیا۔ یہ بھی تبری سے لیا ہے۔ اس طرح یہ خدشہ بھی دور ہو گیا۔ شام اور عراق کو ہموار کرنے کے بعد معاویہ نے مکہ اور مدینہ کے متعلق خیال کیا۔ چلیے میں ذرا شارٹ کر دیتا ہوں۔ اس زمانے میں مروان مدینہ کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اس کو لکھا کہ ہم نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے اور اس کے لیے ولی عہدی کی بیعت لی جا چکی ہے، تم خود بھی یزید سے بیعت کرو اور
ہماری طرف سے وہاں مدینے کے لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لو۔ اس پر مروان بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ یہ، اور پھر سیدھا وہاں سے دمشق آتا ہے غصے میں، اور بہت ہی اکڑ کے ایز اے فیز ایٹ دا سیم لیول ایز معاویہ، اور بہت اس کو تقریر بڑا وہ کرتا ہے۔ تو ہم ڈائریکٹلی اس پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ اور کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوکروں کو امیر اور سردار بناتے، اس ارادے سے باز آئیے، اور پھر وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بالکل تم ٹھیک کہتے ہو کہ تم سینئر اور سارا کچھ ہے، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یزید کے بعد تم خلیفہ بنو گے۔ تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا وہ سیاسی منتر جس نے مروان کے غصے کو ختم کر دیا، اور مروان بخیال خود مطمئن ہو کر مدینہ واپس ہوا۔ اب آخری پارٹ شروع ہوتا ہے، مدینہ مکہ میں کیا ہوا۔ مدینہ میں مروان نے ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں یزید کی تخت نشینی کے متعلق ذکر کیا، اور کہا معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح ابو بکر نے عمر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح ابو بکر نے عمر کے لیے بیعت لی تھی۔ یہ سننا تھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بگڑ گئے، اور کہا ابو بکر نے اپنے بیٹے کی بیعت نہیں لی تھی، یہ تو کسرا اور قیصر کا طریقہ ہے، ہم ہرگز اس شرابی و زانی کی بیعت نہ کریں گے۔ عبد الرحمن کے خیالات کی تائید حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر نے کی۔ جو واقعہ پیش آیا اس کی اطلاع مروان نے معاویہ کو کر دی۔ معاویہ نے کچھ دن تأمل کیا، پھر یزید کو لے کر حج کے بہانے سے روانہ ہوئے۔ معاویہ کو خوب احساس تھا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے خلافت یزید پر اعتراض کیا ہے، دنیا اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرقے کے نقطہ نظر سے جن جن افراد کو اسلامی معاملات سے دلچسپی کا ورثہ پہنچا تھا، وہ سبھی یزید سے اختلاف رکھنے میں متفق تھے۔ چنانچہ ایک طرف ان میں حضرت حسین بن علی علیہ السلام تھے، تو دوسری طرف عبد الرحمن ابن ابی بکر، عائشہ رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ ان ناموں کے دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے، یہ علامہ نکن کا بہت خوبصورت جملہ ہے، ان ناموں کے دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں جو فرقہ بندی آج قائم ہے، اس کا کوئی اثر یزید کی ولی عہدی کے جواز پر نہیں ہوتا۔ اصولاً یزید کی ولی عہدی سے اختلاف میں تمام وہ افراد متفق تھے جو کسی فرقے کے نقطہ نظر سے بھی مذہبی نمائندگی کر سکتے تھے۔ اب یہ اپنا اپنا ثبات قدم اور استقلال ہے کہ کوئی تمام مشکلات کے باوجود آخر وقت تک اپنی اس بات پر قائم رہے، اور کوئی پھر حالات سے مجبور ہو جائے، لیکن اصول اور آئین کے اعتبار سے ان سب کا متفق ہونا خود ایک بڑی وزنی حقیقت ہے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ نہیں آئے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے ہی اس پہ کلیئر تھے کہ غلط ہو رہا ہے، اس کا نہ پیچھے کوئی پریسیڈنٹ ہے نہ وہ بندہ اس قابل ہے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت ابوبکر کے بیٹے اور سب لوگ، حضرت عباس، حضرت یعنی کہ حضور کے چچا کے بیٹے ابن عباس، ہاں جو صحابہ کے نیکسٹ جو تھے سارے۔ معاویہ نے ان لوگوں کو خوف دلا کر بھی دبانا چاہا اور لالچ دلا کر بھی مائل کرنا چاہا۔ چنانچہ سب سے پہلے جب وہ مدینہ قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر معاویہ نے کہا، نہ تمہارے لیے خوشی اور نہ برکت، تم ایک قربانی کا دمبا ہو جس کا خون جوش کھا رہا ہے،
خدا کی قسم یہ خون ضرور گرایا جائے گا۔ اب ڈرا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چپ رہو، ہم ایسے کلام کے اہل نہیں ہیں۔ معاویہ نے کہا اس سے بھی بدتر کلام کے مستحق ہو۔ پھر اس کے بعد ابن زبیر سے ملے تو ان سے بھی ایسے ہی کافی بدتمیزی کی۔ دور کرو اس کو، یہ ابن زبیر کی بات ہوگی۔ دور کرو اس کو، اور پھر ان کے خچر پر چابک مارا اور ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر ملے، ان کو کہا کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ پھر حکم دیا کہ ان کی سواری کے خچر پر بھی تازیانہ مارو اور ہٹا دو۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ یہ ابن اسیر سے لیا انہوں نے۔ اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو کر بھی خلافت یزید کے لیے ان حضرات کو ڈرانے، دہلانے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے میں معاویہ کے پاس گئیں اور کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم پہلے میرے ایک بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر چکے اور تم نے لاش ان کی آگ میں جلائی، آج مدینہ میں آ کر میرے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہو اور ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہو، اور فرزند رسول یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بھی ڈراتے دھمکاتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں رسول نے رحم کھا کر فتح مکہ میں قتل سے آزاد کر دیا تھا، تم کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ طبری نے معاویہ کا مکالمہ جو عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ درج کیا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ وہ اصل میں شاید ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی نا، ایک شروع میں پھر بعد میں بھی ہوا ہے۔ معاویہ نے کہا اے عبد الرحمن، کیسے ہاتھ پیروں کے ساتھ تم میری نافرمانی کرنے کی جرت کرتے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا اس لیے کہ اس امر کے لیے میں اپنے کو زیادہ مستحق سمجھتا ہوں۔ معاویہ نے کہا میں اس صورت میں تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو لعنت خدا اور سزائے آخرت کے مستحق ہوگے۔ یہ طبری سے ہے۔ یہ تو خوف دلانے کی ترکیبیں تھیں۔ جب یہ کامیاب نہیں ہوئیں تو دوسری صورت بھی اختیار کی گئی، چنانچہ 1,00,000 درہم عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس بھیجے، مگر انہوں نے روپیہ واپس کر دیا اور کہا کہ ہم دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کریں گے، اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر کو بھی 1,00,000 درہم بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا میں بڈھا ہو چکا ہوں اور میرا دین 1,00,000 درہم سے زیادہ قیمتی ہے، یہ کہہ کر روپیہ واپس کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت کچھ تحائف اور زر و مال پیش کیا گیا، مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اور واپس کر دیا۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس مخالفت میں زیادہ حصہ لیا، چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں نے لکھا ہے کہ معاویہ مدینے میں منبر رسول پر بیٹھے یزید کی بیعت لے رہے تھے کہ عائشہ نے اپنے حجرے سے پکار کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کیا تم سے پہلے شیخین نے اپنے بیٹوں کے لیے کبھی بیعت لی تھی؟ یعنی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ معاویہ نے کہا کہ نہیں تو۔ عائشہ نے کہا پھر تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ معاویہ یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور ممبر سے اتر آئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یزید کی ولی عہدی سب کے نزدیک اصول شریعت اور آئین اسلام کے خلاف تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شرائط صلح میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی جانشین کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اس کے بعد معاویہ کو اپنے بیٹے کا خود نامزد کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔
آخری پیراگراف جس میں یہ اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. مسلمانوں کی اس رائے عامہ کی نمائندگی وہ چند اشخاص کر رہے تھے جن کے نام تاریخ میں درج ہیں. معاویہ پر یہ امر چھپا ہوا نہیں تھا کہ اس جماعت میں سب سے نمایاں ہستی حسین علیہ السلام کی ہے، اور اس بنا پر انہوں نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ حسین بن علی کو بلوا کر کہا کہ اس معاملے میں تمام لوگ ہموار ہو چکے ہیں ما سوا 5 آدمیوں کے قریش میں سے جن کی سرکردگی آپ کر رہے ہیں. حضرت نے متجبانہ انداز سے کہا میں ان کی سرکردگی کرتا ہوں. معاویہ نے کہا بے شک آپ ہی ان کے سرغنہ ہیں. یہ سن کر حضرت نے فرمایا تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بلوا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کیجیے. اگر ان سب نے بیعت کر لی تو تنہا مجھ سے آپ کو کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دفعہ الوقتی کا کامیاب ہوئی اور نتیجے میں معاویہ کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی اور وہ نا امیدی کے ساتھ شام واپس گئے. اب اس کا پہ ان کا وہ ہے انالیسز ہے، وہ میں آپ سے پیش کروں. امام حسین کا بیعت سے انکار سلطنت اقتدار کے لیے بڑی سخت ٹھوکر تھی جسے معاویہ کی قوت سیاست دانی سمجھتی تھی، مگر اسے حسین بن علی کا ایک بڑا تدبر سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے عمل کو سلبی حدود تک محدود رکھا، یعنی صرف بیعت نہ کرنا اور سکوت اختیار کرنا. آپ جانتے تھے کہ فریق مخالف ایک وقت میں اس سکوت کو توڑنے کے لیے تشدد سے کام لے گا جس کے لیے آپ تیار تھے، مگر آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف کسی جارحانہ اقدام کا الزام عائد کیا جا سکے. دوسری طرف معاویہ نے بھی بتقاضۂ سیاست اس وقت کسی عملی اقدام کو مناسب نہیں سمجھا، مگر اس کے بعد نہ معاویہ تدبیروں سے غافل تھے اور نہ حسین مستقبل سے بے خبر تھے. اصل میں حسین چاہتے تھے کہ میں خاموش رہوں اور حریف تشدد سے کام لے، اور معاویہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی طرف سے عملی طور پر تشدد کی پہل نہ کریں، اور حسین جوش میں آ کر کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے جو امن عامہ کو صدمہ پہنچانے کی ذمہ داری ان پر عائد کر دے. در حقیقت کربلا کی جنگ اپنے قریبی اسباب کے لحاظ سے شروع یہیں سے ہو گئی، مگر یہ اس وقت ایک صبر آزما نفسیاتی کشمکش تھی جو نامعلوم کب تک جاری رہتی. اگر معاویہ کا رشتہ عمر قطع نہ ہوتا اور نو عمر نا تجربہ کار غرور سلطنت سے بدمست یزید تخت سلطنت پر نہ بیٹھتا. کچھ آپ کو مفید لگا؟ میں اب دعوت دیتا ہوں شیراز بھٹی صاحب کو کچھ پنجابی اشعار کربلا کے بعد. یہ شاہنامہ کربلا پنجابی زبان کا یہ کلام ہے. بڑے معروف شاعر ایک ہوئے ہیں دائم اقبال دائم صاحب. یہ پنجابی میں شاعری کرتے تھے زیادہ اور پنجابی پڑھاتے تھے، اور انہوں نے شاہنامہ کربلا کے نام عنوان سے یہ پوری یعنی جو داستان ہے نا کربلا میں جو واقعات ہوئے، جب جیسے انٹروڈکشن میں تو خان صاحب نے بتایا سارا، تو انہوں نے تو یہاں تک انتہا کر دی کہ حضرت امام علی مقام کی پیدائش سے لے کے سارے واقعات جو ہیں وہ انہوں نے شاعری میں بیان کیے ہیں. تو یہ میں کیونکہ جتنا مجھے اجازت اور حکم دیا ہے انہوں نے اس ٹائم کے لحاظ سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی اجازت سے. یہ پہلے اس میں جی انہوں نے نا پوری کائنات کا نقشہ کھینچا ہے جو اللہ اکبر کے نام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت امام علی مقام نے اس کو یہ قربانی دی تھی.
تو یہ دائم صاحب نے اللہ کے نام سے شروع کیا، اللہ اکبر سے، کہ اول حمد تیری الحمدللہ، اے زمین تیری آسمان تیرے، ہست و عدم عدیم نظیر تیرا، حجر شجر دریا ثنا ہاں تیرے، جیا جون جملہ سرنگوں ہو کے، پڑھ دے حمد تیری آستان تیرے، جاندار بے جان مہمان بن کے جھکے ہوئے اوپر قبرستان دسترخوان تیرے، ہے مکان مکان تیرا تے نشان 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 ہو تیرے، ذرے ذرے دے وچ خورشید روشن، قطرے قطرے وچ بہرے رواں تیرے، تیرا نام دھیان دھیان والے، بے دھیان بھی وچ دھیان تیرے، صبح ہوندیاں پہنچ گئے متر لاں تے پچھلی رات والے کاروان تیرے، موج پھلاندی سیج تے کرن والے، ستے ہوئے اندر قبرستان تیرے، بیابان وچ تیریاں بستیاں تے اندر بستیاں دے بیابان تیرے، کالی حالی خیالی چالاک چاتر، حال مست مجذوب جوان تیرے، سننا ویکھنا بولنا ٹرنا پھرنا ساڈا کی یہ نین پران تیرے، خاکی بت مجروح نو روح بخشیں، کیڈے فیض نے فیض رسان تیرے، رہندا گھومدا ساڈیاں سراں اتے، چرخا چرخ دا نال تران تیرے، لٹی مصر بازار نقاب پوشا، طالب تڑپ دے شہر کنان تیرے، کدی ید بیضا کدی دم عیسیٰ، پائی مہر تیری سلیمان تیرے، کوئی غرق ہووے کوئی پار ہووے، اے طوفان تیرے کشتی بان تیرے، سجدہ حاکی کلبوت نو کرن لگیاں، ملک فلسفہ دان حیران تیرے، کم اگ دا پانی تھیں لے لینا، کھڑے نار اندر چمنستان تیرے، اسماعیل نو رکھیا چھری ہیٹھوں، بدی عظیم فرمان تیرے۔ بدی عظیم جو ہیں وہ بذبی حضرت امام علی مقام کا وہ ذکر کر رہے ہیں، بذبی فرمان تیرے، کربلا دے وچ حسین سید پورے کیتے نے عہد پیمان تیرے، گل کرن لگیاں ہستی گل جاندی، شاید گل اندر گلستان تیرے، کون کوئی جو دم ایک دم مارے، دم دم درد دے دم انسان تیرے، آیوں چمکدا دمکدا ناز دارا، جلوے آہری سرے فران تیرے، جوہر عرض اندر تیرا پتہ پکا، سانو دسیا اے ترجمان تیرے، لب مصطفیٰ تھی پیا بولنا اے، رمزاں کھلیاں وچ قرآن تیرے، یاسین امین دے روپ اندر بید کھل گئے الرحمان تیرے، نینا ویکھیا اے مطلب تیرے، محبوب تیرے جانی جان تیرے، تیرے واسطے واسطے تیرے بندے، بندے بندے نو واسطے پان تیرے، تیری راہ بندے شہنشاہ بندے، بندے وچ بندے بندیوان تیرے، اکھیں کھلدیاں جاندیاں کھل اکھیں، پھر وستے دوویں جہان تیرے، نور شمع منور قدیم روشن، پتلے ہیں حاکی شمع دان تیرے، عقل منداں دے واسطے بند بوا، دید باز عاشق پریشان تیرے، ہر ایک غالب تھی غالب توں، غالب سارے سبق اموز بتلان تیرے، ہووے عمر محمد دے نام جدی، پھر بھی مکدے نہیں بیان تیرے، دائم عجب انوکھڑا راز ہیں توں، تینوں جاندے نے راز دان تیرے۔ یہ جی انہوں نے ابتدا کیتی اور اس تو بعد اگے جناب دا جڑا انتہا ہے نا وہ دا ایک نظارہ پیش کیتا ہے۔ حسن محمد دا عنوان ہے اس نظم دا، مختصر تھوڑی جی، یہ بھی کائنات دی جڑی ہے نا ایک تاریخ بیان ہوئی، ہتھ کٹ لے مصر دیاں بیبیاں نے، جدوں حسن یوسف نمودار ہویا، کرداں چلیاں ککھ نہ پتہ لگا، ایسا کیف تے ایسا ہمار ہویا، کچھ پتہ ہے وچ میدان کربل، کس دے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے، او دا سامنے عین دیدار ہویا، حسن یوسف بھی ترستا پیا اتھے، موسیٰ
ਨਬੀ ਸ਼ੈਦਾ ਮਨੇ ਤੂਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਤਜੱਲੀਆਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਦਾਇਮ ਜਲਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਵਹਿ ਜਾਏ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਵਤਨ ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਘਟ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਖੁੱਲੀ ਫੌਜ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਘਤ ਘੇਰੇ ਬਦੇ ਪੀਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕਲਮ ਬਾਜ਼ੂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ ਅਸਗਰ ਬਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਤੋਂ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਯਕਦਮ ਪਾਕ ਮੋਮਨਾ ਵੱਲ ਹਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਤੜਪਦੇ ਹੋਣ ਸੈਦ ਢੱਪ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਧਰ ਹੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਲਾਏ ਬਾਏਂ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਜਜ਼ੀਦ ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੈਨਬ ਆਵੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਨੀਦਰੇ ਪਾਕ ਜਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਰੂ ਵੇਖ ਕਲਬੂਤ ਤੇ ਰੇ ਸਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀਨ ਨਾ ਗਰਕ ਪਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਸਬ ਵੇਖ ਲੋ ਉਮਤ ਦੀ ਐ ਕਦੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਨ ਬਰਾ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਲਾ ਦੀਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਦਾਇਮ ਆਸ਼ਕੀ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੋਨਾ ਸੈਦ ਅਸ਼ਰਫ ਇਕਬਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। اور ٹائم جناب ہے یا آپ نے کچھ ریئیکشن کیا تھا پہلے؟ اچھا یہ ایک تو بڑی منظر ہے ایک جی، یہ جو ابراہیم دی قربانی ہے نا عنوان، جو اصل کانسیپٹ ہے نا جو کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس سے پھر آگے یہ سرکار نے قربانی پیش کی ہے۔ ابراہیم دی قربانی یہ دا عنوان ہے جناب۔ سودے ہوئے الست بازار اندر، یعنی وہ ہاں جی سودے ہوئے الست بازار اندر روحاں بول بلی سنایا ہے۔ پر اے ور امانت قربانیاں دا ابراہیم دی لڑی وچ آیا کہ یہ جڑا سارا سودا سی نا جی قربانی دا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں دے دوں گا۔ سن کے حکم ربی اسماعیل کولوں تائیں باپ چھری ہیٹھ آیا ہے۔ مولا آکھیا دو دستار ہن بزی عظیم فرمایا ہے۔ وعدہ توڑ چڑھانا اس ہستی جس نے اول تھیں فرمایا ہے۔ جدا نام حسین شہید اعظم مائی فاطمہ زہرا دا جایا ہے۔ ابراہیم دیاں ذمہ داریاں کو جس توڑ نبھایا ہے۔ عالی مرتبت فیض ماب دائم کڈا رتبہ حسین نے پایا ہے۔ یہ جی وعدہ کر کے تو پھر انہوں نے توڑ چڑھا دیتا ہے۔ اور ایک جناب وہ ایک بڑی مشہور ہے نا کہ حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ، اس کو انہوں نے یہ پیش کیا دائم صاحب نے۔ سونے شبر شبیر تے ویر پیارے نام دواں دا آپ خدا رکھیا۔ شبر و شبیر جو ہے نا ان کا نام اللہ نے دواں ناواں نو آپ خدا برتر ساری حلقت تو خاص رکھیا۔ اے ہو نام ہارون دے بیٹیاں دے نال ترجمے چند چمکا رکھیا۔ شبر حسن شبیر حسین سید نانے نال کلیجڑے لا رکھیا۔ کدی انگلی پکڑ کے رے ٹردے کدی کاندھے مبارک چا رکھیا۔ اور سرکار اٹھا لیتے تھے نا ان کو کندھوں پہ، چا رکھیا۔ سید طبیب مبارک تے ذکی ولی سبت لقب شاہ کربلا رکھیا۔ ماں جبیں مبین امین
ਮੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਮਤੀਨ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਐਨ ਤਸਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਨੂਰੁਲ ਐਨ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਤਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪॉर्टेंट है ना, नमाज विच नाज। आप सब ने सुना होगा कि वो जब रसूल पाक सजदे में जाते हैं तो इमाम हुसैन बैठ जाते हैं ऊपर, उन्होंने बयान किया जी। खत्मुन नबी नमाज विच एक दिन जदों सजदे विच सीस टका दिता, ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ਤ ਹੁਸੈਨ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਜ਼ ਪੈ ਨਮਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤ ਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਰੱਬ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਚੁਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ नमाज, ना चुका यानी सर ना उठावा तो वो नमाज का फिर वो कहते हैं अर्ज हो जाएगा। ना चुका तो होवे नमाज फासद और बोसा पा ख्याल फरमा दिता। इतने दे खुदा दी ज़ात वालों जिब्राइल पैगाम ले आंदा है। इतने दे विच खुदावंद ज़ात वालों जिब्राइल पैगाम लिया दिता। अस्सलामु अलैकुम रसूल अल्लाह, पाक खुदा दा हुक्म पहुँचा दिता। उठे आप हुसैन ते सीस चाना, अदब आदाब सुना दिता। उन्होंने सुनाया कि जी सर ना उठाना। मर्जी नाल दायम उठया नाज वाला, नबी सजदियों सीस उठा देता। कि जब वो उतरे हैं कमर से तो फिर उन्होंने भी हो गया होगा। बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब भट्टी साहब। मैं मारूफ निज़ामी साहब को दावत दूंगा कि मुख्तसर बयान करबला के हवाले से। दूर बैठा गुबार मीर उनसे, दूर बैठा गुबार मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान हमारे से बयान नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर मैं तो उनकी शान बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी बारगाह में हाज़िरी लगवाना मकसूद है। जैसा कि तैमूर साहब का हुक्म है। नज़ीर नशापुरी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है तैमूर साहब। गुरेज़द अज सफ़े माँ हर के मर्द गोगा नेस्त, गुरेज़द अज सफ़े माँ हर के मर्द गोगा नेस्त, कसे के कुश्ता नशुद अज कबीला माँ नेस्त। वो शख्स जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता, उसको चाहिए कि वो हमारी सफ़ों से, हमारी मजलिस से, हमारी बज़्म से गुरेज़ करे। किस लिए गुरेज़ करे? कसे कि कुश्ता नशुद अज़ कबीला मानेस्त, क्योंकि जो कत्ल होना नहीं जानता वो हमारे कबीले से नहीं। इस किस्म का ख़याल, इस ख़याल और इस तख़य्युल और इस मज़मून का कोई शेर जब हम सुनते हैं, कोई नसर पढ़ते हैं, तो हम बिलाशुबा उससे एक अदबी, एक रूहानी, एक ईमानी और एक कल्बी हज़ लेते हैं। ये हज़ लेना तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो तफक्कुर व तदब्बुर वाले लोग होते हैं, जो गौर ख़ौज़ करते हैं, जब वो गौर ख़ौज़ करते हैं तो यहाँ से अक्ल व खिरद और इश्क के दो रास्ते नज़र आते हैं, और अक्ल व खिरद का मुकालमा शुरू होता है। और अक्ल व खिरद और इश्क ही वो दो रास्ते हैं जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजारी जाती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम की मट्टी से तख्लीक की तो उसको अक्ल सलीम अता की और उसको दलाइल और तनकीद के बुलंद व बाला मकाम पर फैज़ कर दिया। उसके बाद कुछ ख़ास नफूस, कुछ पाक तीनत नफूस जो पाक और सफ़ाफ थे, शुहदा थे, सुलहा थे, उनकी तख्लीक मट्टी से नहीं की,
بلکہ ان کی تخلیق خاص اور چنی ہوئی مٹی سے کی، کیونکہ اس لیے خاص اور چنی ہوئی مٹی سے ان کی تخلیق کی کیونکہ ان کو عقل سلیم اور دلائل اور تنقید نہیں دینا تھی، ان کو عشق کے مقام پر فائز کرنا تھا۔ جب عشق کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، جن نفوس کو عشق کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، ان کو دلائل، تنقید، ان چیزوں سے مستثنا قرار دے کر ان کو حق الیقین اور عین الیقین عطا کیا جاتا ہے، تاکہ وہ گفتگو سے ماورا ہو کر صرف عمل کی طرف جائیں۔ اور یہ جو میں نے عرض کی کہ ان کو عشق عطا کیا گیا، اس کے بارے میں علامہ نے بڑا خوبصورت لکھا پیام مشرق میں، کہ میلاد آدم کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ نعرہ زد عشق کے خون جگر پیدا شد، کہ جب میلاد آدم ہوئی، اب یہ اس آدم کے حوالے سے اقبال کہہ رہے ہیں جو عشق سے لبریز ہے، کہ نعرہ زد عشق کے خون جگر پیدا شد، کہ اس وقت عشق نے نعرہ لگایا کہ اپنے جگر کا خون کرنے والا پیدا ہو گیا۔ حسن لرزید کہ صاحب نظر پیدا شد، حسن گھبرا گیا کہ ایک صاحب نظر پیدا ہو گیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ خبر رفت ز گردوں بشبستان ازل، کہ شبستان ازل کی خلوت گاہ تک آسمانوں سے خبر گئی کہ حضر ہے پردہ گیاں، کہ اے پردے والو ہوشیار ہو جاؤ، حضر ہے پردہ گیاں پردہ درے پیدا شد، کہ پردوں کو اٹھانے والا پیدا ہو گیا۔ اب یہ وہ عشق کی بات ہے جس کے لیے خاص نفوس کو پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ وہ جو عشق ہے وہ صرف عمل کرواتا ہے، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو عشق ہے وہ صرف میدان عمل میں چلا جاتا ہے۔ حضرت منصور حلاج کو جب قتل کیا گیا تو ہر ٹکڑے سے آواز آئی انا الحق انا الحق۔ اب آج بھی عقل و خرد والے یہی بات کرتے ہیں، لیکن عشق والے اہل درد، اہل دل، انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا اور وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج نے کہا ٹھیک تھا، کہنا نہیں تھا، کہا ٹھیک تھا، کہنا نہیں تھا۔ ارے بھئی اگر وہ حلاج خود کہہ رہے ہوتے تو پھر تو آپ کہتے کہ کہنا نہیں تھا۔ وہ تو جس نے عشق عطا کر دیا تھا، جس نے گفتگو لے لی تھی، جس نے دلائل لے لیے تھے، اس نے جو ہے کہا کہ تم انا الحق کہو۔ جو عارف رومی نے بھی کہا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ تو یہ تو اس ذات کے ناز و انداز ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک کو سولی چڑھاتا ہے، پھر اس سے وہ سارے کام لیتا ہے اور دوسروں کے لیے گفتگو چھوڑ دیتا ہے اور مثال قائم ہو جاتی ہے۔ سرگودا کے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تلوار ہم لائیں گے، گردن آپ پیش کریں۔ اگر آپ کی گردن سے تلوار نہیں گزر سکتی تو خدا را یہ بات مت کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ عشق کی بات وہ کرے جو سر تاپا عشق سے لبریز ہو، اور یہ عشق سے لبریز وہی ہوتا ہے جو اپنی سپردگی کر چکا ہوتا ہے۔ اسی وہ جو میں نے عرض کیا نا منصور حلاج کے حوالے سے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم حظ لیتے ہیں، جہاں سے میں نے شروع کیا، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ کافر اکیلا چڑھا دار پر، وہ کافر اکیلا چڑھا دار پر نماز جنازہ میں سب لوگ تھے۔ بعد میں سب لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہنا نہیں چاہیے تھا، کہا ٹھیک تھا۔ یہ گفتگو چلتی رہتی ہے، اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے دار پہ اس لیے چڑھ جاتا ہے عشق کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، کہ اس کی ذات کی طلب میں انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ کیوں خبر نہیں ہوتی؟ کہاں را کہ خبر شد، وہ شخص جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے، خبرش باز نعمت، پھر اس کی خبر کسی کو نہیں رہتی۔ تو یہ عشق اور عقل کی دوڑ ہے، اور یہی وہ دو راستے ہیں۔
علامہ نے اردو کا شعر بھی ان کا بڑا خوبصورت ہے، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جو جن کے کہ حوصلے ہیں زیاد۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک عقل و خرد کا اور ایک عشق کا۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں عشق عطا کر دے، عشق عطا ہو جائے تو عقل و خرد کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے تیمور صاحب نے بھی بیان کر دیا، آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے اور سب کو ازبر ہے۔ ابھی اشعار شیراز بھٹی صاحب نے بھی پڑھے، تو میں نے کچھ اشعار علامہ کے منتخب کیے ہیں، کیونکہ اس میں عقل و خرد اور واقعہ کربلا وہ دونوں چیزیں علامہ لے کے چل رہے ہیں، جو کہ اصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا ہوا، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم اس واقعے سے حظ تو لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اس کی طرف نہیں ہوتے۔ ہم سال میں کچھ گیدرنگز یا گاہے بگاہے کچھ گیدرنگز کر کے ہم اس سے حظ ضرور لیتے ہیں۔ وہ اشعار ہیں، وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ اب اس کا جو موضوع دیا تھا علامہ نے، وہ دیا تھا درمان حریت اسلامیہ کہ ملت اسلامیہ کی آزادی و سر حادثہ کربلا۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا جاوید نامہ میں۔ اس کے چند اشعار ہیں: ہر کے پیما باہول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست، کہ جو شخص اس ذات کے ساتھ عہد و پیما باندھ لیتا ہے، گردنش از بند ہر معبود رست، تو پھر اس کی جو گردن ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتی، وہ ہر چیز سے ماورا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم ہر چیز سے منقطع ہو جاؤ، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ مومن از عشق است تو عشق از مومن است، کہ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے۔ مومن کہتے ہی اس کو ہے جو سراپا عشق ہوتا ہے، باقی کی تعریفیں آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مومن از عشق است تو عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، کہ جو عشق ہے وہ ہمارے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ عشق آپ کا فوکس کلیئر کر دیتا ہے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں علامہ کہ عقل صفاک است تو او صفاک تر، کہ عقل بہت صفاک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ او صفاک تر، کہ جو عشق ہے وہ صفاک سے بھی صفاک تر ہے۔ یہ اس ذات کا حلاج سے عشق ہی تھا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں شعر کہ عشق کی جو مصیبتیں عرض کی اس کے روبرو، عشق کی جو مصیبت ہجر کی جو مصیبتیں عرض کی اس کے روبرو، ناز و ادا سے مسکرا کہنے لگا جو ہو سو ہو۔ تو عشق جو ہے وہ عقل سے بھی صفاک تر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل صفاک است تو صفاک تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر۔ یہ جو عشق ہوتا ہے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ عشق والے کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، عشق سے زیادہ ہوشیار کوئی شخص نہیں ہوتا، عشق سے زیادہ کوئی فلسفہ ہوشیار نہیں ہوتا۔ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگاں باز میدان عمل، کہ عقل جو ہے وہ اسباب ڈھونڈتی رہتی ہے، اور عشق جو ہے میں نے پہلے عرض کیا سٹارٹ میں، وہ چوگاں باز میدان عمل، وہ سیدھا میدان عمل میں جاتا ہے، وہ جو ہے اسباب کی طرف نہیں جاتا۔ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عشق را عزم و یقین لا ینفکست، کہ عقل جو ہے اس کا سرمایہ امید ہے، خوف ہے، یہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن جو عشق ہے، عشق پر یقین ہوتا ہے، اس کا صرف یہی ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ میں نے ہی کرنا ہے۔ وہ اتنی رسپانسبلٹی لے لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آن کند تعمیر تا ویراں کند، آن کند تعمیر تا ویراں کند، کہ جو عقل ہے وہ اپنی طرف سے چیزوں کی تعمیر کرتی ہے کہ میں ٹھیک تعمیر کر رہی ہوں، لیکن بیسیکلی وہ ویرانی کی طرف جا رہی ہوتی۔ جیسے یزید نے کوشش کی کہ میں سلطنت سنبھالوں، لیکن وہ ویرانی کی طرف جا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ تا ویراں کند، این کند ویراں کے آباداں کند، لیکن جو عشق ہے وہ ویرانے کو آباد کرتا ہے۔ وہ ویرانے کو آباد کیسے کرتا ہے؟
حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پروحشت سنجڑی روئی، کہ سب کچھ وہ ختم کر دیتا ہے اپنا اور اس کے بعد آبادی شروع کرتا ہے، اور جو اپنا سب کچھ ختم کر کے آبادی کی طرف آتا ہے پھر اس کی شان، اس کا شکو دنیا سے نرالا ہوتا ہے۔ میری اپنی ایک غزل کا شعر ہے کہ گر کر جو سنبھلتے ہیں سنورتے ہیں اجڑ کر، گر کر جو سنبھلتے ہیں سنورتے ہیں اجڑ کر، ہیں رنگ جدا ان کے ادا اور طرح کی۔ آگے علامہ کہتے ہیں کہ عقل می گوید کہ خود را پیش کن، عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پیش کرو، جبکہ عشق گوید امتحان خیش کن، عشق کہتا ہے کہ تم اپنا احتساب کرو، اپنا سیلف انالیسس کرو۔ عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ دوسروں کو سکھاتی ہے، جبکہ عشق جو ہے وہ اپنی تربیت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسی لیے بڑا مشہور ہے نا کہ شاید حضور مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ میں تبلیغ کے لیے نکل رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی زبان بند رکھنا۔ یہی علامہ کہہ رہے ہیں کہ عقل می گوید کہ خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خیش کن، عقل گوید شاد شو آباد شو۔ عقل کہتی ہے کہ تم شاد ہو جاؤ، آباد رہو، لیکن عشق گوید بندہ شو آزاد شو۔ عشق کہتا ہے کہ تم کسی کے بندے ہو جاؤ، اس کے بعد آزاد ہو جاؤ۔ اب اس میں بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ جب آپ اپنی سپردگی کسی کے ہاں کر دیتے ہیں نا، تو اصل میں تو آزاد آپ تب ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی سپردگی کر دی، اس کے بعد وہ کہتا ہے رائٹ جانا ہے آپ رائٹ چلے جائیں، وہ کہتا ہے لیفٹ جانا ہے آپ لیفٹ چلے جائیں۔ تو آپ اس ذات کے ہاں اپنی سپردگی جب کر دیں گے تو پھر اصل میں آپ آزاد ہوں گے۔ ایسے آزاد نہیں ہوں گے کہ آپ خوش رہیں اور جو جیسے مرضی چلے زندگی میں، جو مرضی کریں۔ یہ عقل کہتی ہے کہ آپ آزاد رہیں، اور عشق کہتا ہے کہ اصل آزادی کسی کی سپردگی کے اندر۔ عقل را آرام جاں حریت است، ناکاش را سار باں حریت است، کہ عشق کا جو آرام ہے وہ آزادی ہے، اور اس کا جو ناکہ ہے، اس کی جو اونٹنی ہے، اس کا جو ساربان ہے وہ حریت ہے۔ آشنی دستی کے ہنگامے نبرد، کیا تم نے وہ ہنگامہ، وہ میدان، وہ جنگ دیکھی ہے، اس کے بارے میں سنا ہے؟ عشق با عقل ہوس پر ورچہ کرد، کہ جہاں پہ عشق نے عقل کے ساتھ مارکا کیا، عشق نے عقل کو زیر کر دیا۔ اب یہاں سے آگے امام علی مقام کے حوالے سے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانع ذبح عظیم آمد پسر، کہ اس ہستی کا، مولا کائنات کا فرزند، جس کی جو کہ بسم اللہ کی بے اس کے اندر ہے، اور مانع ذبح عظیم آمد پسر کے جو ذبح عظیم تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، یہ اس کا جو ہے اس کی شرح انہوں نے بیان کی۔ بحر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ وہ شہزادہ۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خیر الملل، بات حسب اور نسب کی ہوتی ہے کہ خاندان کون سا ہے، خون کون سا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ایک شخص ہے بالکل نومولود بچے کو چھوڑ کر چلا گیا، اور جب وہ بچہ بالکل جوان ہو گیا تو آ کے اس سے قربانی مانگی جا رہی ہے، لیکن اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابا آپ مجھے نومولود چھوڑ کے چلے گئے تھے، آج آئے ہیں تو سیدھا قربانی مانگ رہے ہیں۔ لیکن بات خون کی ہوتی ہے، خون ٹھیک ہو تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ بحر آں شہزادہ خیر الملل کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسب و نسب بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا۔ دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ جو پہلے انہوں نے بھی بیان کیا کہ وہ جو آپ حضرت امام حسین علیہ مقام جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پہ بیٹھتے تھے، جب بیٹھے ہوئے تو کسی نے کہا کہ بڑی خوبصورت سواری ہے امام علی مقام سے، انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخیے این مصر از مضمون او،
اب یہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ سرخرو ہو گیا. کس سے؟ غیور از خونے، اس غیور خون سے عشق جو ہے وہ سرخرو ہوا. اب خوبصورتی دیکھیں، اب اس کو غور کیجئے گا کہ غیور خون جو میں نے پہلے عرض کیا، اس سے عشق جو ہے وہ سرخرو ہو گیا. اور کیا خوبصورت لفظ بیان کیا ہے کہ شوخ یہ این مصرع از مضمون ہو. اس پورے مضمون کا جو یہ مصرع ہے انتہائی خوبصورت ہے. اب لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو مصرع ہے یہ بیسیکلی امام علی مقام کا وہ درد، وہ کرب ہے جس سے یہ سارا مضمون بنا ہے. درمیان امتاں کی ماں جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب. امام علی مقام کی جو شخصیت ہے وہ تمام انسانوں میں بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے قرآن پاک میں کل ہو واللہ احد، کل ہو واللہ، کہ کل ہو واللہ توحید ہے، توحید کی معراج اور یہی توحید ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جیسے کل ہو واللہ قرآن پاک میں اس طرح تمام انسانوں کے اندر آپ کی شخصیت ہے. اور یہ توحید کے حوالے سے کسی نے بڑا خوبصورت شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ توحید متاعست کے بردار فروشن. توحید وہ متاع ہے، وہ سرمایہ ہے جو دار پر ملتی ہے. توحید متاعست کے بردار فروشن گل نیست، یہ کوئی پھول نہیں ہے. گل نیست کے در کوچہ و بازار فروشن، یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ یہ گلیوں اور بازاروں میں بکتے پھرے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید. جیسے اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون اور یزید ایک طرف تھے، فرعون اور یزید نے جو ہے وہ باطل کا پرچار کیا، اور اسی طرح موسیٰ اور شبیر نے جو ہے حق کا پرچار کیا. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. کہ امام علی مقام کی قوت سے، بازوئے قوت سے جو ہے حق زندہ ہو گیا اور باطل کو داغ حسرت لینا پڑی کہ وہ حسرت زدہ رہ گیا. چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. جیسے جب آپ قرآن سے اپنا رشتہ قائم کریں گے یا قائم رکھیں گے تو آپ خلافت کے اصولوں پر چلیں گے. اور حریت جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ زہر ڈال دیتے ہیں کسی کے اندر. وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت قرآن کے ساتھ اگر قائم رہے گی تو وہ خلافت رہے گی، اور وہ زہر ثابت ہوگی اس کے لیے جو خلافت کے خلاف چلے گا، قرآن کے خلاف چلے گا. خاست آن سر جلوہ خیر الامم چوں صحاب قبلہ باراں در قدم. کہ خیر الامم حضرت امام علی مقام کا جو ایک جلوہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا. خاست آن سر جلوہ خیر الامم، آپ کا وہ جلوہ جو ہے وہ اٹھا. چوں صحاب قبلہ باراں در قدم، جس طرح سے قبلہ کی طرف سے بادل اٹھتا ہے بارش برسانے کے لیے، تو آپ کا جلوہ جو ہے وہ اسی طرح سے اٹھا. برزمین کربلا بارید و رفت، اور پھر وہ کیا ہوا بادل کہ وہ برزمین کربلا پر برسا. لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، تو اس ویرانے کے اندر امام علی مقام نے پھول کھلا دیے. تا قیامت قطع استبداد کرد، اور قیامت تک کے لیے آپ نے جو ہے باطل کو پچھاڑا. موج خون او چمن ایجاد کر. علامہ کے الفاظ کا چناؤ کمال. موج خون او چمن ایجاد کر، کہ ان کی خون کے موج سے جو ہے وہ چمن آباد ہوا. میں آخری بند پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا. یہ بہت مشہور ہے. رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ رمز قرآن جو ہے وہ ہمیں قرآن کی رمز جو ہے وہ امام علی مقام سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. ذات شیء شعلہ اندوختیم، کہ ان کی ذات کے شعلے سے ہی سب کچھ روشن ہے. شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرنات ہم از یاد رفت. اب یہ المیہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شوکت شام جو ہے اور بغداد جو ہے وہ ہمارے سے چلی گئی، ہمارے سے شکو، ہمارا ایک
شکو تھا جو غرناطہ کے حوالے سے تھا وہ بھی ہمارے سے چلا گیا، لیکن آگے بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ تار ما الزخم اشلرزاں ہنوز، کہ ہمارا جو تار ہے وہ آج بھی امام علی مقام کے زخموں سے آج بھی وہ بج رہا ہے. تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، اور آج بھی ہمارا ایمان جو ہے ان سے تازہ ہے. کسی فارسی دان نے بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا، سر و سامان وجودم شرر عشق بے سوخت، کہ عشق سے میرا پورا جو وجود ہے وہ جل چکا ہے. سر و سامان وجودم شرر عشق بے سوخت، زیر خاکستر دل سوز نہانم باقی. سب کچھ جل گیا ہے لیکن خاک کے نیچے ابھی بھی میرا دل جو ہے وہ جل رہا ہے. تو کہتے ہیں تار ما از زخم لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز. اور آخری شعر بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں تو یہ اکثر ہی پڑھا کرتا ہوں. شعراء کا یہ کمال رہا ہے کہ انہوں نے ہوا کا استعارہ بہت استعمال کیا، کیونکہ ہوا کہیں پہ بھی چلی جاتی ہے اور نظر بھی نہیں آتی، اس کا کمال بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا کہ تیرے اندر یہ کمال ہے کہ تو ہر جگہ چلی جاتی ہے. اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، کہ ہمارے جو اشک ہیں اس پاک خاک تک پہنچا دیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. عشق اور عقل کے حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ولی دکنی کا، دکنی اردو میں ہے. اے عقل کب لگ فہم سو یکجا کرے گی خار و خس، اے عقل کب لگ فہم سو یکجا کرے گی خار و خس، آیا ہے سیل عاشقی آوارہ ہو آوارہ ہو. اب میں دعوت دوں گا سید رمیز حیدر کو کہ سوز سلام پیش کریں. درود پڑھ دیجیے محمد و آل. میرا حسین باغے، میرا حسین باغے، نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغے، نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. میرا حسین باغے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. جس کے لیے رسول کے، جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے. میرا حسین باغے، نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. میرا حسین باغے. صلوات. ہو سلام اس پر
ہو سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، ہو سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے، ہو سلام اس پر۔ پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا ہے کون؟ پوچھا ایک شخص نے، شبیر تمہارا ہے کون؟ کہا بابا بھی ہیں، آقا بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ہو سلام اس پر۔ کہتا تھا وہ تو کہ گرا، آیا ہے میرے حصے میں، کہتا تھا وہ تو کہ گرا، آیا ہے میرے حصے میں، ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے، تلوار بھی ہے، ہو سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ صلوات۔ مجرائے خلق میں، مجرائے خلق میں، ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، مجرائے خلق میں، ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سنا آقا ہاں دیکھا، مجرائے خلق میں نے دیکھا
خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا ہاں دیکھا میں نے عباس کو بھیجا لب دریا ہاں دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا ہاں دیکھا کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں
کیا کیا ہاں دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا پر کہیں سبت پیمبر سنا آقا ہاں دیکھا مجرے خلق میں سلام. آخر میں سید ریحان گیلانی صاحب کو اس میں فارسی اور عربی کے استاد بھی ہیں، اس پہ آپ کو بیٹھنا ہوگا. مسند نہیں، آپ کو مسند پہ بیٹھنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، لیکن کربلا میں آج 2 محرم الحرام جمعرات کے دن خیریت کے ختم ہونے کا آغاز ہو چکا تھا. میں باقاعدہ عرضداشت شروع کرتا ہوں. امام علی مقام جس وقت کربلا میں رکے ہیں تو وہ آج کا دن تھا، بس آج جمعہ ہے تو وہ جمعرات تھی. اور کہتے ہیں کہنے والے کہ جب آپ نے قدم رکھا تو زمین زرد ہو گئی اور ایک ہوا کا تیز طوفان آیا اور جنابہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا سیدہ زینب بنت علی بطلہ تو کربلا کی مرد مجاہد، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہے، مجھے ہول آتا ہے. کہنے لگے یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ، حادثہ فاجعہ کیوں ہوا ہوگا؟ قلم تقدیر نے اسے لکھا ہوگا